بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 399۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ آپ کو کعبہ کی طرف متوجہ کر دیا جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ کو کعبہ کی طرف متوجہ کر دیا گیا، اور لوگوں میں سے جہلاء نے کہا، اور وہ یہود تھے، ان کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا؟ پھر اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کہیے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلا اور انصار کے لوگوں کے پاس سے گزرا۔ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ وہ گواہی دیتا ہے اس نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور آپ کعبے کی طرف منہ کیے ہوئے تھے۔ پھر وہ لوگ مڑ گئے اور انہوں نے کعبے کی طرف منہ کر لیا۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود یہ طعنہ بھی دیتے تھے کہ جب شریعت نہیں ہے، یہ ہماری مخالفت کرتے ہیں، تو قبلہ ہمارا ہے۔ اور خود حضور کی منشا اور چاہت بھی یہ تھی کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ قبلہ ابراہیمی ہو۔ چنانچہ آپ بار بار جب آسمان کی طرف دعائیہ انداز میں دیکھتے، جس کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے جو قبلہ ہے بیت اللہ شریف ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا، خبر واحد سے استدلال کرنا یہ درست ہے، کیونکہ اس ایک شخص نے جب ان لوگوں کو خبر دی جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو ان لوگوں نے اس کی بات کے اوپر یقین کیا اور اپنا منہ بیت المقدس سے پھیر کر بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا۔ تو خبر واحد جو حدیث ہے اس سے استدلال کرنا اور اس کو قبول کرنا یہ جائز بھی ہے اور یہ درست ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر انسان مسلمان کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ مساجد اور محراب نہیں ہیں، یا مینار وغیرہ نہیں ہیں، یا کوئی بندہ بھی وہاں پہ نہیں ہے، یا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے اسے معلوم ہو سکے کہ بیت اللہ شریف کدھر ہے، تو وہ تحری کر کے نماز پڑھے، یعنی خوب اپنی اسٹرگل کرے، گمان کرے کہ اسی طرف قبلہ ہو سکتا ہے۔ خوب کوشش اور تحری کر کے جب وہ نماز پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرما لے گا، اگرچہ قبلہ اس طرف نہ ہو، لیکن تحری کے بغیر، کوشش کے بغیر اگر وہ نماز پڑھے گا اور بعد میں پتہ چلا کہ اس طرف قبلہ نہیں ہے، تو پھر اس کو نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔